انقلاب کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے یہ بچے ان خاندانوں کا حصہ ہیں جو 23 نومبر سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک 13 سالہ عبدالنبی بلوچ ہیں، جن کا سارا بچپن اپنے بڑے بھائی سانور خان کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے گزر گیا ہے۔ میں تبھی سے میں احتجاج کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، پر نہیں مل رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، ان کا حال احوال نہیں ہے۔ میری اپنی عمر 13 سال ہے جی، مجھے اپنا باپ بھی یاد نہیں ہے اور میرا بھائی مجھے یاد نہیں ہے۔ عبدالنبی کا کہنا ہے کہ اس کا دل بھی باقی بچوں کی طرح اسکول میں پڑھنے کو چاہتا ہے، مگر حالات نے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر بھائی کا پوسٹر تھام دیا ہے۔ وہ سب آزاد ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا ہے، وہ کھیلتے ہیں، ہمارے دل جل رہا ہے اندر سے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ ہم شوق سے نہیں آتے ہیں، ہمارا بھی کوئی مجبوری ہے، ہم یہاں آ رہے ہیں، ورنہ ہم شوق سے کوئی یہاں نہیں آتا ہے، سڑکوں کے اوپر کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ ہم تو یہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری پڑھائی ضائع نہ ہو، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے بھائی یہاں اب تک رہا نہیں ہوا ہے، ہمارے بھائی کو بازیاب کرے تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہمارے والد صاحب نہیں ہیں، ہم یتیم ہیں، تو کون ہمیں پڑھائے گا، کون ہمیں سکون سے جینے دے گا۔ عبدالنبی کی والدہ جنت بی بی کا کہنا تھا کہ جب گھر کا ایک فرد لاپتہ ہو جاتا ہے تو پھر سب کی زندگیوں کا مقصد اس کو تلاش کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے بڑے بیٹے کے جانے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ ہر جگہ میرے ساتھ احتجاج میں ہوتا ہے، اس کی تعلیم بھی رہ گئی ہے اور اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے بھائی کو بازیاب کرانا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص کے جانے سے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ عبدالنبی کے علاوہ 11 سال کی سیرت نے بھی جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو انہوں نے خود کو احتجاجی کیمپوں میں پایا۔ وہ پچھلے 9 سال سے اپنے والد مہر گل مری کی بازیابی کے لیے مختلف احتجاجی مظاہروں میں حصہ لے رہی ہیں۔ سیرت ابھی صحیح سے لفظ بول نہیں سکتی، مگر پھر بھی وہ ریاست سے جبری گمشدگیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ بلوچ کو مارنا بند کرو، بلوچ کو لاپتہ کرنا بند کرو، بلوچ کو لاپتہ نہیں کرو، بلوچ کو رہا کرو۔ مہذیب بلوچ کی عمر 15 سال ہے اور وہ 9 سال کی عمر سے اپنے چچا راشد حسین کی بازیابی کے لیے ان کا پوسٹر اٹھائے احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیمپ میں موجود چھوٹے بچوں کے دل میں ریاست نے اپنے لیے نفرت خود پیدا کی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ان کے دلوں میں یہ نفرتیں پھیلائی ہے، آپ نے خود جو ہے ان کے دلوں میں اپنے لیے جو ہے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ اس بات کو آج سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے، آپ نے جو ہے ان بچوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہماری پڑھائی، میرا مستقبل سب کچھ انہیں روڈوں پہ گزر رہا ہے۔ میری زندگی کا بہت بڑا خواہش تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن جب میں 6 کلاس میں تھی، 5 کلاس میں تھی، تو مجھے بہت ایک چیز کا بہت ہی زیادہ مجھے تکلیف ہو رہا تھا کہ بھائی میری زندگی کس طرح سے ہوگی۔ اس کے بعد میں اب میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میری وہ ڈاکٹر والی خواہش نے بہت مجھ سے دور چلا گیا، لیکن اب میرے ہاتھوں سے جو ہے میری کتابیں چھین کے مجھے تصاویریں تھام دیے۔ اس دفعہ کے بلوچ احتجاج کی قیادت 2 خواتین مہرنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ کر رہی ہیں، اور ان دونوں خواتین کا اپنا بچپن بھی اپنے اپنے والد کی بازیابی کے لیے احتجاج میں گزر گیا تھا۔ سمی دین کا کہنا ہے کہ جبری لاپتہ شخص کے خاندان میں سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں۔ یہ جو جبری گمشدگی کا معاملہ ہے، یہ پورا ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اثر پڑتی ہے وہ خاندان والوں کے اوپر اثر پڑتی ہے، جو ایک اجتماعی سزا کے طور پر وہ اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ باقی اڈلٹس ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، جن میں ان کی جو ہے بیوی یا ان کی بہنیں، ان کی مائیں، وہ کہیں نہ کہیں حد تک اس چیز کو سمجھ پاتی ہیں، یا اس چیز کو ان میں بیئر کرنے کی وہ ایک طاقت ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے میں خود اپنے گھر میں اپنی اگزامپل یا اپنی چھوٹی بہن کی مثال لے لوں، تو اس وقت میری چھوٹی بہن 8 سال کی تھی اور میں 11 سال کی تھی جب میرے والد صاحب کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور یہی وجہ رہی کہ میں جو ہے اپنی اسکول، اپنی تعلیم، سب کچھ جو ہے، میرے باقی جو کلاس فیلوز تھے وہ ایگزام دینے اپنے اسکول جا رہے تھے، وہ کلاسز لینے اپنے اسکول جا رہے ہوتے تھے، میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اپنی ابو کی تصویر لیے کبھی کوئٹہ کے لیے ٹریول کرتی تھی کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، کبھی کراچی کے لیے ٹریول کرتی تھی کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے۔ تو
تو اس میں نہ صرف تعلیم متاثر ہوتی ہے، یہاں پر ایک بچے کی جو ایک شارپنیس ہوتی ہے، اس کے اندر سکلز ہوتے ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اسمارٹنیس ہوتی ہے، یہ سب اندر سے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ بلوچ افراد کی بازیابی میں موجود ہر خاندان کی اپنی داستان ہے، مگر کیمپ میں موجود کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد یا بھائی کو صرف تصویر میں ہی دیکھا ہے، اور ان کا بچپن کلاس رومز کے بجائے احتجاجی کیمپوں میں گزر رہا ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net